ان کی ہم عمر ہیں، مکان میں تنہا رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ درالمختار کے مصنف علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا کے چچا تھے، اور انہوں نے پوری درالمختار اپنے بھائی مفتی ابو الیسر سے پڑھی تھی، اور انہوں نے اپنے والد مفتی ابو الخیر سے۔ شیخ مرشد عرصہ دراز تک دمشق میں قاضی شرعی بھی رہے، اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد گوشہ نشین ہیں۔ ذوف کے باوجود انہوں نے بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا، درالمختار کی اجازت بھی دی اور کچھ کتابیں بھی عطا فرمائیں۔ اس ملاقات میں شیخ نظام یعقوبی، شیخ ناصر العجمی، شیخ وائل حنبلی اور میرے دونوں بیٹے بھی موجود تھے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتابوں سے ہم طالب علموں کو جو فیض پہنچا ہے اور ان سے جو مسلسل رابطہ رہتا ہے، اس کی بنا پر شیخ مرشد کی ملاقات میں ہمارے لیے بڑی حلاوت کا سامان تھا۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سے ملاقات۔ شیخ ناصر العجمی نے بتایا کہ دمشق میں علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی پوتے شیخ سعید بن ضیاء الدین مقیم ہیں۔ ان کے پاس علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کتب خانہ بھی موجود ہے، اور وہ شیخ مرشد کے بعد ان سے ملاقات کا وقت لے چکے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ شیخ مرشد کے بعد ان کے مکان پر پہنچے۔ وہ بڑے خلیق، متواضع اور علم دوست بزرگ ہیں۔ ان کی بیٹھک چاروں طرف چھت تک کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، جن کی وفات 1331 ہجری میں ہوئی۔ وہ آخر دور کے محقق علماء میں شمار ہوتے ہیں، جن کی تالیفات کی تعداد 100 کے قریب ہے، جس میں ان کی تفسیر محسن التاویل سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور تفسیر القاسمی کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے سب سے پہلے ان کا نام دارالعلوم میں پڑھنے کے دوران اس وقت معلوم ہوا جب میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا رسالہ الفتویٰ فی الاسلام کہیں سے مستعار ملا۔ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ کا رواج نہیں تھا، اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مظہر بقا صاحب مدظ الہم سے اس کی پوری نقل کرا کر جلد بنوائی اور اپنے ذاتی کتب خانے میں رکھی۔ بعد میں ان کی کتابوں میں سے تفسیر القاسمی کے علاوہ اصول حدیث پر ان کی کتاب قواعد الحدیث سے استفادے کا اتفاق ہوا، اور اس سے ان کی وزارت علم، وسعت مطالعہ اور محققانہ مزاج کا اندازہ ہوا۔ ان کے لائق پوتے استاذ سعید بن ضیاء الدین نے، جو آج کل ایک ادیب کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں، ان کا کتب خانہ دکھایا۔ معلوم ہوا کہ ان کے ذاتی کتب خانے میں تقریباً 2000 کتابیں تھیں، اور قریب قریب ہر کتاب پر ان کے لکھے ہوئے نوٹ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کا دقت نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے تفسیر القاسمی کا مسودہ بھی دکھایا، جو بڑے پاکیزہ خط میں لکھا ہوا تھا۔ پھر یہ انکشاف بھی کیا کہ تفسیر القاسمی کو شائع کرتے وقت فواد عبد الباقی صاحب نے اصل کتاب کے کچھ حصے حذف بھی کر دیے تھے۔ ان میں سے کچھ حصے انہوں نے اصل مسودے سے ہمیں دکھائے، جو مطبوع تفسیر میں موجود نہیں ہیں۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً اہل حدیث تھے، لیکن دوسرے مذاہب کے ائمہ و علماء کے انتہائی قدردان۔ ان کے قلم سے مختلف رائے رکھنے والے علماء کے لیے ثقیل الفاظ نکلنے کا کوئی دستور نہ تھا۔ وہ اپنی تحریروں میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اقتباسات اسی وقت و عزت و احترام کے ساتھ نقل کرتے ہیں جس کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اقتباسات نقل فرماتے ہیں۔ چونکہ ان کی تفسیر آخری دور کی تصنیف ہے، اس لیے اس میں گزشتہ مفسرین کے اقوال کا خلاصہ اور عہد جدید کے بہت سے مسائل پر فکر انگیز بحثیں بھی مل جاتی ہیں۔ شیخ حسام الدین فرفور قریبی زمانے کے علماء دمشق میں شیخ صالح الفرفور رحمۃ اللہ علیہ کا نام علمی حلقوں میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کے بڑے صاحبزادے شیخ عبداللطیف الفور ہمارے ساتھ مجمع الفقہ الاسلامی میں شام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ میں جہان دیدہ میں شام کے پہلے سفر کے سلسلے میں کر چکا ہوں۔ ان کے چھوٹے بھائی شیخ حسام الدین فرفور سے میرا تعارف اس وقت ہوا جب انہوں نے درالمختار کی 13 جلدیں، جو ان کی تخریج و تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہیں، مجھے کراچی بھجوائیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جس محنت، عرقریزی اور خوش ذوقی کے ساتھ فقہ حنفی کی اس عظیم کتاب کی خدمت کی ہے، اسے دیکھ کر میں آفرین کہے بغیر نہ رہ سکا۔ درالمختار، جسے حاشیہ ابن عابدین اور ہمارے ملک میں فتاوی شامی بھی کہتے ہیں، عرصہ دراز سے کسی ایسے کام کے انتظار میں تھی
جس کے ذریعے مسائل کا استخراج اور ماخذ کی مراجعت آسان ہو جائے، اور شیخ حسام الدین فرفور نے واقعتاً یہ کام کر کے علماء کا بہت بڑا قرض چکایا ہے۔ میں نے اسی وقت انہیں مبارکباد کا خط لکھا تھا۔ ڈاکٹر ہمور نے علماء دمشق کا جو اجتماع رات کے کھانے پر بلایا تھا، اس میں ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی، اور ان کا اصرار تھا کہ ان کے مدرسہ یا گھر پر حاضر ہوں۔ وقت کی کمی کے پیش نظر میں وعدہ نہ کر سکا تھا، لیکن سارے دن ان کی فون آتے رہے تھے، اس لیے قاسمی صاحب کے یہاں سے ہم ان کے مکان پر چلے گئے۔ خیال تھا کہ مختصر سی ملاقات کے بعد اجازت لیں گے، لیکن ان کی باغ و بہار مجلس نے اٹھنے نہ دیا، اور پھر وہیں پر انہوں نے رات کے کھانے کا انتظام بھی کر لیا۔ جو علماء ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں، ان سے ملاقات بھی کرائی، اپنے والد کے بڑے سبق آموز واقعات سنائے، اور پھر بڑے دل آویز ترنم کے ساتھ نعتیں بھی سنائیں۔ رات گئے تک یہ مجلس جاری رہی، اور تمام حاضرین اس سے لطف اندوز ہوئے۔ حلب کا سفر 4 دن دمشق میں گزارنے کے بعد ہمارا پروگرام حلب جانے کا بھی تھا، جو دمشق کے بعد شام کا دوسرا بڑا اور تاریخی شہر ہے۔ چنانچہ ہم جمعہ 28 جنوری کی صبح 9 بجے بذریعہ کار دمشق سے روانہ ہوئے۔ کار کے ذریعے سفر کرنے میں پیش نظر یہ تھا کہ راستہ میں حمص، حما اور معرر جیسے شہروں میں بھی تھوڑا قیام کے ہو جائے۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت ہم نے جمعہ کی نماز حمص میں پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے دلچسپ سفر کے بعد گاڑی شہر حمص میں داخل ہوئی۔ حمص شام کا وہ مشہور شہر ہے جو کسی زمانے میں کیسر روم کی اقامت گاہ بھی رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی فتح سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بھیجا تھا، پھر خود ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے تھے۔ شروع میں یہاں لڑائی ہوئی، لیکن بعد میں اہل شہر نے صلح کی پیشکش کی، اور اس طرح دمشق کی طرح یہ شہر بھی صلحاً فتح ہوا، اور صحابہ و تابعین اور بڑے علماء اور اہل اللہ کا مرکز ہے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پر مدفون ہیں، اور انہی کے نام پر یہاں کی سب سے بڑی جامع مسجد خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتی ہے۔ ہمیں نماز جمعہ اسی مسجد میں ادا کرنی تھی، چنانچہ ہم اذان اول سے ذرا پہلے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد بڑی پرشکور تھی، اور مؤذن کی اذان نے سما باندھ دیا۔ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اور شدید سردی کے باوجود پورا صحن آباد تھا۔ ایک نوجوان خطیب نے مفید خطبہ دیا، اور اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ جمعہ کے بعد اعلان ہوا کہ احتیاط الظہر ادا کی جائے، چنانچہ لوگوں کی خاصی تعداد اس میں شریک ہوئی۔ یہ احتیاط الظہر جسے فقہا نے بدعت کہا ہے، بعض ممالک میں اس شبہ کی بنا پر ادا کی جاتی ہے کہ شاید جمعہ کی صحت کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو۔ میں نے چینی ترکستان میں بھی اس کا روایت دیکھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بے اصل چیز ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسجد ہی کے گوشے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بیان کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام اور ان کے کارناموں سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اور ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ جس رات میں مجھے کوئی نئی نویلی دلہن پیش کی جائے، یا مجھے کسی لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دی جائے، مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں جو سختیوں سے بھری ہو، اور میں اس میں مہاجرین کے کسی لشکر کے ساتھ دشمن سے نبرد آزما ہوں۔ الاصحابہ صفحہ نمبر 218 جلد 2۔ جنگ یرموک کے موقع پر ان کی ٹوپی گم ہو گئی تھی۔ انہوں نے بہت اہتمام سے اسے تلاش کروایا۔ لوگوں نے اس سے اہتمام کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے اس ٹوپی میں حضور سرور کونین دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ جس جنگ میں بھی یہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی ہے، اس میں مجھے کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ الاصحابہ صفحہ نمبر 217 جلد 2۔ یہ بھی کرشمہ قدرت ہے کہ اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بستر پر ہوئی، اور ان کا یہ مقولہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ترجمہ: جہاں جہاں مجھے قتل ہونے کا امکان ہو سکتا تھا، گمان ہو سکتا تھا، میں وہاں وہاں شہادت کی طلب میں پہنچا، لیکن میرے مقدر میں یہی تھا کہ میں اپنے بستر پر مروں، اور کلمہ طیبہ کے بعد مجھے اپنے کسی عمل سے اتنی زیادہ ثواب کی امید نہیں تھی جتنی اس رات سے ہے جو میں نے سر پر ڈھال رکھ کر اس حالت میں گزاری کہ آسمان سے صبح تک بارش برستی رہی، اور صبح کے وقت ہم نے کفار پر حملہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ میرے تمام ہتھیار اور گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دیے جائیں۔ مشہور تو یہی ہے کہ ان کی وفات حمص میں ہوئی، لیکن دوسری روایت یہ بھی ہے
کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ علامہ حنبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر روایات ان کی حمس میں وفات پانے پر دلالت کرتی ہیں۔ معجم البلدان صفحہ 303، والائے صحابہ صفحہ نمبر 219 جلد 2۔ اسی مسجد کے ایک اور گوشے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی بتائی جاتی ہے، اور علامہ حنبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب دوآبہ دجلہ فرات کے فاتح حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا بھی ذکر کیا ہے۔ حمسی میں ایک اور جگہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی بنا ہوا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مختلف صحابہ اور بزرگوں کے مزارات کے بارے میں روایات اتنی مختلف ہیں کہ کوئی بات یقین کے ساتھ کہنی مشکل ہے۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطیب بڑی محبت و تپاک سے ملے اور انہوں نے مسجد کی خاص جگہوں کا معائنہ کرایا۔ ہم مسجد سے نکلے تو ایک عمر رسیدہ بزرگ رہنمائی کے لیے ساتھ ہو گئے اور گاڑی کے گزرتے ہوئے ایک جگہ رک کر انہوں نے بتایا کہ یہاں حضرت کعب الاخبار رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا۔ کعب الاخبار رحمۃ اللہ علیہ ان تابعین میں سے ہیں جو اصلاً یہودی اور پچھلی کتب مقدسہ کے بڑے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیدا ہو چکے تھے، لیکن زیارت سے محروم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان سے اسرائیلی روایات بہت مروی ہیں اور میں نے علوم القرآن میں ان کی استنادی حیثیت پر گفتگو کی ہے۔ حمص سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قلعہ الحسن کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے رہنما ہمیں وہیں لے گئے۔ یہ سرسبز و شاداب وادیوں کے درمیان ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا ایک نہایت مستحکم قلعہ ہے، جو اصل میں عیسائیوں نے بنایا تھا اور علاقے میں سب سے بلند جگہ ہونے کی بنا پر وہ اسے آس پاس کی مسلمان بستیوں کے خلاف قتل و غارت تری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بالآخر ایوبی دور میں صرف مسلمانوں نے فتح کر کے اس شر کا خاتمہ کیا۔ علاقے کے سب سے بلند پہاڑ پر بنے ہوئے اس قلعے کی فصیل پر چڑھ کر اسے فتح کرنے والوں کے عزم اور حوصلہ کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو کر اس کی بلندی کو دیکھے۔ قلعے کی فصیل سے چاروں طرف پھیلی ہوئی سرسبز وادیوں کا منظر انتہائی دل فریب تھا۔ یہاں بنی ہوئی ایک مسجد میں ہم نے نماز عصر ادا کی۔ حماد میں دمشق سے نکلتے ہی ہمارے پاس شہر حماد کے ایک نوجوان عالم شیخ مرحف کا بار بار موبائل پر فون آ رہا تھا کہ حلب جاتے ہوئے راستے میں حماد شہر میں ضرور کچھ قیام کریں۔ معروف عالم شیخ نور الدین عطر سے، جن کی علم حدیث پر متعدد کتابیں اہل علم میں مقبول ہیں، میری پہلے سفر شام کے وقت سے ملاقات تھی۔ شیخ مرحب نے بتایا کہ وہ بھی اور ان کی خواہش بھی ہے کہ ہم راستے میں وہاں رکتے ہوئے جائیں۔ حماد شام کا ایک اور مشہور تاریخی شہر ہے جہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ یاقوت حنوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب معجم البلدان اور علامہ زین الدین حنوی رحمۃ اللہ علیہ شارح الاشباح النظائر یہیں کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریا آسی کے کنارے واقع ہے۔ زمانہ جاہلیت سے یہ شہر اپنی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مشہور تھا۔ ماضی قریب میں بھی یہ شہر علماء کا مرکز رہا ہے اور یہی وہ شہر ہے جہاں کے علماء کو باس پارٹی کے اقتدار کے بعد شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جہاں علماء کا قتل عام ہوا اور اب بھی یہاں کے بہت سے علماء جیلوں میں بند ہیں۔ چونکہ یہ شہر حلب کے راستے ہی میں پڑتا ہے، اس لیے خیال ہوا کہ شہر مرحب کی یہ دعوت قبول کر لی جائے۔ چنانچہ ہم مغرب کے وقت اس شہر میں داخل ہوئے اور شیخ مرحب کے مکان پر پہنچے تو وہاں حماد کے علماء کا اچھا خاصا بڑا اجتماع تھا۔ شیخ نور الدین عطر بھی موجود تھے۔ عشاء کے بعد تک یہاں ان اہل علم کے ساتھ پرلطف مجلس چلی رہی۔ تمام حاضرین نے مجھ سے اجازت حدیث کی فرمائش کی اور اپنی نااہلی کے باوجود تبرکن میں نے ان حضرات کو اپنے تمام مشائخ کی اسانید کی اجازت دی۔ شیخ نور الدین عطر آج کل بلوغ المرام کی شرح لکھنے میں مصروف ہیں۔ اس کی ابتدائی جلدیں اور اپنی کچھ مزید تالیفات انہوں نے عطا فرمائیں۔ وقت مختصر تھا اور منزل ابھی دور، اس لیے عشاء کی نماز کے بعد ہم جلد ہی یہاں سے روانہ ہو گئے۔ معرہ اور دیر سمعان حماد سے نکلنے کے بعد حلب سے پہلے ایک اور قدیم شہر معرہ راستے میں آتا ہے اور اس کا مشہور نام معرۃ النعمان ہے، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے تو یہیں پر ان کی وفات ہوئی اور یہیں وہ مدفون ہیں، اس لیے اسے معرۃ النعمان کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ شہر ہے جہاں عربی کا مشہور شاعر ابو العلا
موری پیدا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء جو موری کی نسبت سے مشہور ہیں یہیں کے باشندے تھے۔ مورہ ہی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دیر سامان کے نام سے ایک جگہ ہے۔ سامان ایک بستی کا نام ہے۔ واضح رہے کہ سمعانی کی نسبت سے جو علماء معروف ہیں، مثلا علامہ عبدالکریم سمعانی، وہ شہر کی طرف منسوب نہیں بلکہ اپنے کسی جد امجد کی طرف منسوب ہیں جن کا نام سمعان تھا۔ اللباب فی تہذیب الانساب لابن اسیر صفحہ 138 جلد 2۔ اس بستی میں ایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی۔ عربی میں راہبوں کی خانقاہ کو دیر کہتے ہیں، اس لیے اس خانقاہ کا نام دیر سمان ہے۔ اس جگہ کی تاریخی اہمیت اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے اور خانقاہ کے راہب سے اپنی قبر کے لیے جگہ خریدی۔ تاریخ الاسلام للذہبی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 205 جلد 7۔ پھر یہیں پر ان کی وفات ہوئی اور اسی جگہ پر ان کا مزار ہے، اگرچہ ان کے نام سے ایک مزار حمص میں بھی بنا ہوا ہے جس کا ذکر میں پیچھے کر چکا ہوں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ دیر سامان میں مدفون ہیں۔ تمام مستند مورخین نے یہی بیان کیا ہے کہ ان کی وفات اور تدفین دیر سامان میں ہوئی۔ طبقات ابن سعد صفحہ 404 405 جلد 5، تاریخ الاسلام للذہبی صفحہ 205 جلد 7، سیرت عمر بن عبدالعزیز لا بن الجوزی صفحہ 323۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہماری گاڑی دیر سامان میں داخل ہوئی تو آس پاس چھوٹی سی بستی تھی اور اس میں ایک بڑی مسجد بنی ہوئی تھی۔ اسی مسجد کے احاطے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اور انہیں کی پائنتی میں ان کی باوفا اہلیہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان دونوں کی قبر پر سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہیں جنہیں پانچواں خلیفہ راشد کہا گیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن المصیب رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ وغیرہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلفائے راشدین مہدیین میں شمار کیا۔ انہوں نے اس وقت حکومت کی باغ دور سنبھالی جب بنو امیہ کے خلفاء میں بادشاہت کا رنگ آ چکا تھا اور حکمرانی میں شرعی احکام کی پابندی کا اہتمام باقی نہیں رہا تھا۔ ان سے پہلے سلیمان بن عبد الملک نے اپنے دورہ خلافت میں کچھ اصلاح کی تمام کوشش کی، لیکن وہ محض چند جزوی اصلاحات تھیں۔ اس دور کے حساس علماء اس صورتحال سے ناخوش اور پریشان تھے۔ اسی زمانے میں وقت کے جلیل القدر محدث اور فقی امام الرجا بن حیات رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے۔ متعدد صحابہ کے شاگرد تھے اور اپنے وقت میں شام کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 118 جلد 1۔ انہوں نے اصلاح حال کے لیے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس اثر و نفوذ حاصل کیا، یہاں تک کہ خلیفہ ان پر اعتماد کرنے لگے۔ جب سلیمان بن عبد الملک مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور اپنے بعد کے لیے کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا وقت آیا تو وہ اپنے بیٹے ایوب یا داؤد کو نامزد کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن حضرت رجا بن حیا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، آپ اپنے پروردگار کے پاس جا رہے ہیں، وہ آپ سے اس معاملے میں بھی پاس پوس کرے گا۔ سلیمان نے پوچھا، پھر آپ کس کا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت رجا بن حیا رحمۃ اللہ نے فرمایا، عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کر جائیں۔ سلیمان بن عبد الملک کو خوف تھا کہ خاندان کے لوگ سخت مخالفت کریں گے، لیکن حضرت رجا بن حیا رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہمت بندھائی اور بالآخر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ تاریخ الاسلام للذہبی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 192 193 جلد 7۔ خلافت سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک سجیلے اور خوش پوشاک نوجوان تھے اور ان کی چال ڈھال شہزادوں کی طرح تھی، لیکن خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ابو الفرج اصفہانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر صالح سے نقل کیا ہے کہ ہم نے دھوبی سے کہہ رکھا تھا کہ ہمارے کپڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں سے بچے ہوئے پانی سے دھویا کرو، کیونکہ ان کے کپڑوں میں مشک بہت ہوا کرتی تھی۔ اس خصوصیت کے لیے ہم دھوبی کو زیادہ پیسے بھی دیتے تھے، لیکن خلافت کے بعد ان کے کپڑوں کا حلیہ ہی بدل گیا۔ الاغانی صفحہ 155 جلد 8۔ خلافت کے اعلان اور ان کے پہلے خطبے کے بعد واپس جانے کے لیے ان کے پاس شاہی سواری لائی گئی، مگر انہوں نے واپس کر دی اور اپنے ذاتی خچر پر سوار ہو کر واپس گئے اور پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اور اپنے خاندان کی ساری دولت بیت المال میں داخل کر دی۔ پچھلے حکمرانوں نے لوگوں کے جو مال غصب کیے تھے ایک ایک کر کے سب کو لوٹائے، ظالمانہ ٹیکسوں کا خاتمہ کر دیا اور خود انتہائی سادگی کی زندگی بسر کی، جس میں بسا اوقات ایک ہی جوڑا مہینوں ان کے جسم پر رہتا تھا، اسی کو دھو دھو کر پہنتے رہتے تھے
اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہر وقت ان کے ذہن پر طاری رہتا تھا۔ ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ دن بھر حکومت کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد رات کو گھر آتے تو عشاء کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر رات گئی تک روتے رہتے تھے۔ سرکاری باورچی خانے کے چولہے سے وضو کا پانی گرم کرنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ عدل و انصاف اور مخلوق خدا کی راحت رسانی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ ان کو 2.5 سال سے بھی کچھ کم حکومت کا وقت ملا اور صرف 40 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، لیکن اس 2.5 سال میں انہوں نے ملک کی کایا ہی پلٹ دی اور خلافت راشدہ کا پورا نمونہ دکھا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ سفر نامہ اس جلیل القدر خلیفہ راشد کی پوری سیرت اور حالات کا متحمل نہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سیرت پر مستقل کتاب لکھی ہے، اور اردو میں مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہترین تلخیص ہے۔ تاریخ اسلام کی اس عظیم شخصیت کے قبر پر سلام عرض کرتے وقت دل کی عجیب کیفیت تھی۔ عظمت کردار کے اس فلک پوش پہاڑ کے سامنے اپنا وجود زمین پر ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ انہی کی پائنتی میں ان کی باوفا اہلیہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں۔ وہ فاطمہ جنہوں نے ایک شہزادی کی حیثیت سے ناز و نام میں پرورش پائی تھی اور عمر بن عبدالعزیز سے ایک شہزادہ سمجھ کر ہی نکاح کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اپنے تمام زیورات، ہیرے جواہر اور اپنی پوری دولت بیت المال میں داخل کرنی ہوگی، تو انہوں نے بلا تامل جواب دیا کہ مجھے آپ کا ساتھ اس سے سینکڑوں گنا دولت قربان کر کے بھی منظور ہے، اور پھر ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ اسرت کی حالت میں گزار دی۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ حلب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے روانہ ہو کر ہم رات گئے حلب پہنچے، جو شام کا دمشق کے بعد دوسرا بڑا اور قدیم شہر ہے۔ اسی کو حلب یا حلب الشعبہ بھی کہتے ہیں، اور عوامی طور پر اس کی وجہ تسمیہ یہ مشہور ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ اس وقت ایک سفید بکری ان کے ساتھ تھی، اور وہ جمعہ کے دن اس کا دودھ دھو کر فقراء میں تقسیم فرماتے تھے۔ فقراء کہتے تھے حلب حلب یا حلب حلب، اور کسی نے یہ جملہ بھی کہا کہ حلب الشعبہ۔ حلب یا حلب عربی زبان میں دودھ دھونے کو کہتے ہیں، اور شہبہ کے معنی ہیں سفید بکری۔ جملے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی سفید بکری کا دودھ دھویا ہے۔ علامہ حنبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کر کے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس وقت نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی تھی نہ شام کے لوگوں کی، البتہ انہوں نے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ سریانی یا عبرانی زبان کے الفاظ چونکہ عربی سے کافی ملتے ہیں، اس لیے شاید حلب کا لفظ ان میں سے کسی زبان میں بھی دودھ دھونے کے لیے بولا جاتا ہو۔ معجم البلدان للمحوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 282 جلد 3۔ لیکن علامہ راغب طباخ رحمۃ اللہ علیہ نے حلب کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں اس قصے کو بے اصل بتایا ہے، اور ان کا رجحان یہ ہے کہ یہ شہر عمالقہ نے بسایا تھا اور ان کے والی کا نام حلب تھا، اس لیے شہر کا نام بھی حلب پڑ گیا، اور چونکہ یہاں کی زمین اور پتھر سفید تھے اس لیے اسے شہبہ کہا گیا۔ واللہ عالم۔ علام النبلات بتاریخ حلب الشعبہ صفحہ 83 جلد 1۔ یہ روایت صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن یہ روایت تواتر سے نقل ہوتی چلی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس شہر کا کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ یہاں ان کے بعض معاصر پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر حمور صاحب کے ایک دوست ڈاکٹر محمود حریثانی حلب ہی کے باشندے، اور انہوں نے حلب کی تاریخ اور اس کے معاصر پر بڑی تحقیقی کام کیا ہے، اور احیاء العرب القدیمہ کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے۔ ہمارے حلب پہنچتے ہی ان کا فون آیا کہ ڈاکٹر حمور نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ آپ کے حلب میں قیام کے دوران میں آپ کو حلب کے تاریخی مقامات پر لے جاؤں گا۔ دوسری طرف میرے دوست ڈاکٹر عبدالستار ابو غدا، جو شیخ عبدالفتاح ابو غدا رحمۃ اللہ کے بھتیجے ہیں، حلب ہی کے باشندے ہیں، مگر ان دنوں وہ کسی ضرورت سے ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے حلب کے ایک باذوق تاجر جناب ادیب بازنجکی کو فون کیا کہ وہ حلب میں قیام کے دوران ہماری رہنمائی کریں۔ حلب کے ایک مشہور عالم شیخ سعید بازنجکی حفظ اللہ ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے تھے تو خصوصی طور پر مجھ سے ملنے کے لیے دارالعلوم تشریف لائے تھے۔ ان کو میری آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے فون پر رات کے کھانے کی دعوت دی۔ ان پیشکشوں میں تطبیق کی صورت ہم نے یہ تجویز کی کہ پہلے دن ہم نے ڈاکٹر محمود حریثانی کی رہنمائی سے استفادہ کیا، اور بعد میں شیخ سعید بازنچی اور ادیب بازنچی صاحب سے۔ حلب کے دونوں جوان علماء استاذ سعید رستم اور استاذ جابر قادان میرے حلب آنے کی خبر سن کر ہوٹل آ گئے، اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ رہے۔
ڈاکٹر حدیث ثانی ہمیں سب سے پہلے حلب کی قدیمی اور تاریخی قلعہ میں لے گئے۔ یہ قلعہ حلب کے قدیم شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے اور 312 عیسوی میں رومیوں نے تعمیر کیا تھا۔ علام النبلہ للطباخ صفحہ 84 جلد اول۔ ڈاکٹر حدیث ثانی کا کہنا تھا کہ اس قلعہ کا یہ ریکارڈ ہے کہ اسے کسی نے طاقت کے زور سے فتح نہیں کیا، مسلمانوں نے بھی اسے صلحاً فتح کیا تھا۔ اس کی وجہ اس کے وہ دفاعی انتظامات ہیں جو اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ اول تو اس کے گرد ایک بڑی خندق ہے، دوسرے قدم قدم پر دفاعی لائنیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ دشمن کا ہر انچ پر مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ ہم نے قلعے تو دنیا میں بہت دیکھے ہیں، لیکن ان قلعوں کے دفاعی اسرار و رموز پہلے کبھی سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ڈاکٹر محمود حدیث ثانی نے ان اسرار و رموز کی جس طرح تشریح کی، اس سے پہلی بار تفصیل سے سمجھ میں آیا کہ قلعے کی تعمیر میں دفاعی نقطہ نظر سے کیا کیا رعایتیں رکھی جاتی ہیں اور خاص طور پر اس قلعے میں کیا کیا انتظامات رکھے گئے ہیں۔ اس قلعے میں ایک مسجد ہے جس کے صحن میں ایک جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور عوامی طور پر مشہور یہ ہے کہ اس جگہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، بلکہ جو لوگ حلب کی وجہ تسمیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دودھ دھونے کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ بکری کا دودھ دھوا کرتے تھے، لیکن اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔ قلعے میں ایک جگہ محکمہ آثار قدیمہ کے لوگ کھدائی میں مصروف ہیں، اور وہاں شہر کی 3 تہیں برآمد ہوئی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر 3 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک دیوار کے بارے میں حدیث ثانی صاحب نے بتایا کہ یہ 4000 سال پرانی ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ قلعے سے نیچے اتریں تو سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا مقبرہ ہے، اور اس کے دائیں جانب ایک ثانوی مدرسہ ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارے شیخ عبد الفتاح ابو غدر رحمۃ اللہ اور شیخ مصطفیٰ الزرقہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہم حلب کی جامع اموی میں پہنچے۔ دمشق کی جامع اموی ولید بن عبد الملک کی بنائی ہوئی ہے، اور حلب کی جامع اموی ان کی جانشین سلمان بن عبد الملک نے تعمیر کی تھی۔ آج کل یہ عظیم الشان مسجد مرمت کے کام کی وجہ سے بند ہے، لیکن حدیث ثانی صاحب نے خصوصی طور پر کھلوائی۔ اسی مسجد کے حال میں ایک قبر بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن کسی مستند روایت کی غیر موجودگی میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ دمشق کی جامع اموی کی طرح یہ مسجد بھی علماء کا مرکز رہی ہے، اور یہاں نہ جانے علم و فضل کے کتنے شناوروں کے حلقہ ہائے درس قائم رہے ہیں۔ ہم نے نماز ظہر اسی مسجد میں ادا کی۔ آج کل چونکہ مسجد مرمت کی وجہ سے بند ہے، اس لیے 5 وقتہ نمازیں اس کے پہلو میں ایک اور مسجد میں ہو رہی ہیں۔ یہ دراصل ایک مدرسہ تھا، اور اس میں بھی بڑے بڑے علماء درس دیتے رہے ہیں۔ اسی کے ایک کمرے میں وہ محراب رکھی ہوئی ہے جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیت سے بنائی تھی کہ جب بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے آزاد ہوگا تو یہ محراب مسجد اقصیٰ لے جائی جائے گی۔ بیت المقدس کی آزادی نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مقدر نہ تھی، یہ شہادت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے ممبر تو وہاں پہنچا دیا، لیکن نامعلوم وجہ کی بنا پر محراب وہاں نہ لے جائی جا سکی۔ چنانچہ یہ خوبصورت محراب جس پر لکڑی کا بڑا دلکش کام ہے، آج تک یہیں رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے نماز عصر اسی مسجد میں ادا کی۔ مسجد سے ساتھ ہی حلب کا قدیم بازار ہے، جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ صدیوں سے یہ اپنی وضاحت پر قائم ہے۔ قدیم عربی کتابوں میں بازاروں کے ساتھ خانات کا ذکر ہمیشہ پڑھتے چلے آئے۔ یہ تاجروں کے مسافر خانے ہوتے تھے جن میں وہ سامان کی برآمد کے لیے قیام کیا کرتے تھے۔ حدیث ثانی صاحب نے بتایا کہ اس بازار میں 50 سے زیادہ خانات ہیں۔ ان میں سے ایک نمونے کے طور پر انہوں نے ہمیں دکھایا۔ یہ کشادہ چوک کے ارد گرد بنے ہوئے ہوٹل نما کمرے تھے۔ بیرونی تاجر اپنا سامان چوک میں لا کر اتارتے اور قریب کسی مسافر خانہ میں قیام کرتے، جس میں اس دور کے لحاظ سے راحت کے انتظامات ہوا کرتے تھے۔ موئے مبارک۔ رات کو عشاء کے بعد ہم شیخ سعید بازنکی کی کھانے کی دعوت قبول کر چکے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس رات کی یہ دعوت دراصل ادیب بازنچی صاحب کی طرف سے تھی، مگر شیخ سعید بازنچی کے مقام پر ادیب بازنچی صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک محفوظ ہے۔ عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید تک اس کی سند متصل بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ سلطان عبد الحمید کے بارے میں یہ بات
معروف ہے کہ انہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات جمع کرنے کا خاص شوق تھا، اور پوری سند متصل شاید ان کے پاس بھی نہ ہو، لیکن انہوں نے جس اہتمام اور تحقیق کے ساتھ یہ تبرکات جمع کیے تھے اس کے پیش نظر ان کی صحت مستبد نہیں ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان کے پاس متعدد موئے مبارک تھے جن کی حفاظت اور برکت کے خیال سے انہوں نے مختلف قابل اعتماد حضرات کو دیے بھی تھے۔ اس طرح ان کے بعد 3 واسطوں سے ایک موئے مبارک ادیب بازنچی صاحب کے والد کے پاس پہنچا۔ وہ ایک مخیر اور صاحب ثروت تاجر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ادیب بازنچی صاحب نے ان کے تمام ورثاء سے یہ درخواست کی کہ موئے مبارک ان کو عطا ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ترکے میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ عظیم تبرک ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ اس کی عمومی زیارت کراتے ہیں، لیکن میری درخواست پر انہوں نے یہ کرم کیا کہ شہید بازنچی صاحب کے مکان پر ایک چھوٹا سا اجتماع کر کے منہ مبارک کی زیارت کرانے کا بھی اہتمام کیا۔ انہوں نے یہ عظیم تبرک ایک شیشی میں مشک و عنبر بھر کر رکھا ہوا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے تمام حاضرین کو اس کی زیارت کرائی اور ہم سب اس نعمت سے مشرف ہوئے۔ موئے مبارک کی زیارت کی شرعی حیثیت۔ بات یہاں تک پہنچی تو مناسب ہے کہ موئے مبارک کی زیارت اور اس کے تبرک کی شرعی حیثیت بھی واضح کر دی جائے، کیونکہ اس معاملے میں خاصی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موئے مبارک خود صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے، اور صحابہ کرام نے ان کو محفوظ رکھنے اور ان سے برکت حاصل کرنے کا اہتمام فرمایا۔ اس سلسلے میں چند احادیث درج ذیل ہیں۔